ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنت بالله ورسوله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بے پناہ خلوص محبت عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسن و جمالہ وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم حضور قاضی اہل سنت شیخ طریقت حضرت العلام الحاج الشاہ مفتی محمد میاں ثمر دہلوی علیہ الرحمت والرضوان کے 8ویں سالانہ عرس مقدس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور قاضی اہل سنت کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، عرس کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عشاء کے بعد سے ہی آپ حضرات مجمع میں تشریف فرما ہیں۔
مسلسل علماء کے بیانات سے بھی آپ مستفیض ہو رہے ہیں اور بیچ بیچ میں نعت و منقبت کے اشعار بھی آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ مجھ سے بیشتر جو خطاب آپ نے سنا وہ خطیب اہل سنت والجماعت کے اکابر خطبہ میں ہے۔ ہم لوگوں نے بچپن سے انہیں سنا ہے، ان سے فیض حاصل کیا ہے، ان کے بیانات سے ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت حضرت علامہ مولانا مختار احمد بہیڑوی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی عمر میں صحت میں برکتیں پیدا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ اللہ رب العزت ان کا سایہ بالخصوص گھر والوں پر اور بالعموم پوری جماعت پر دراز فرمائے۔ دہلی و اطراف کے علماء، میں ان کا مشکور و ممنون ہوں جو اس سردی کی رات میں بھی اسٹیج کو زینت بخش رہے ہیں۔ میں سب کے نام تو نہیں جانتا، پرانی شناسائی ہے حضرت مولانا فروغ احمد طریقی صاحب سے، جو آپ ہی کی اس جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ میری دائیں جانب اسی علاقے میں سالوں سے دین متین کی خدمت انجام دینے والے حضرت مولانا حجت الاسلام رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان کے علاوہ بھی دیگر بہت سے علماء ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں نام سے واقف تو نہیں ہوں، البتہ یہ ہے کہ بہت سے چہروں سے شناسائی ہے، نام اور چہرے کا انطباق نہیں ہو سک رہا۔ اللہ ان سب کی عمروں میں برکتیں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ ان سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور سبھی علماء کو اللہ رب العزت اجر عظیم سے اور اجر جزیل سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو محض محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر، مجھے سننے کے لیے نہیں بلکہ تقاضائے محبت کی ادائیگی کی خاطر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبوں کو پیر و مرشد کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ان کے نور نظر، ان کے جانشین حضرت پروفیسر اسید احمد صاحب قبلہ ادام اللہ ظلہ علینا، جو حضرت کے سجادہ نشین بھی ہیں، حضرت کے صاحبزادے بھی ہیں، لخت جگر بھی ہیں، اور آج کی اس بزم کے دولہا بھی ہیں۔ ان قریب ان کی بھی آمد ہونے والی ہے۔ بہت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ مجمع کو بے ہنگم ہونے سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیج پر علماء ہی کو حق بھی حاصل ہے اور زیب بھی دیتا ہے کہ وہی اسٹیج کو زینت بخشے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے جلسے میں نے دیکھا کہ جب حضرت کی تشریف آوری ہوئی تو علماء بیچارے پیچھے کسی کونے میں اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہوئے تھے، اور 50-60 آدمی اسٹیج پہ یوں چڑھ گئے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی علماء ہی کو دھکے مار کے نیچے نہیں گرا دے۔ اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔ یہ ممبر رسول ہے،
نائبین رسول کا یہ حق ہے کہ وہ اس ممبر کو زینت بخشیں۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پر رہیں گے۔ وہ اصغر گونڈوی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، میں اس کو سنا دوں کہ میری نگاہ نے جھک جھک کے لے لیے بوسے، میری نگاہ نے جھک جھک کے لے لیے بوسے، جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار ہوا۔ آپ کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ جب حضرت تشریف لائیں تو آپ اپنی نگاہوں سے وہیں بیٹھے بیٹھے جھک جھک کر بوسے لیجیے۔ مصافحہ کرنا، دست بوسی کرنا سنت ہے، مستحب ہے، دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی مومن کو اذیت پہنچانا، تکلیف دینا حرام ہے۔ اس مستحب پہ عمل کرنے سے بچیے جس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ حرام بھی آپ کر بیٹھیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ مصافحہ کر لیں گے تو مستحب، اور اذیت پہنچائیں گے، اس کو دھکا اس کو دھکا۔ آپ سوچیں کہ حجر اسود جس کے بارے میں حدیث موجود ہے، حجر اسود روئے زمین پر اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، جیسا اس کی شان ہے، اللہ کا جو بھی دست قدرت ہو اور جو بھی اس کی شان ہو، یہ متشابہات کی قبیل سے ہے، اس کی وضاحت بھی نہیں کی جا سکتی، اس کو سمجھایا بھی نہیں جا سکتا ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ جیسا اس کی شان ہے۔ یہ مقام حجر اسود کا ہے، وہ پتھر جو کعبۃ اللہ میں نصب ہے، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمین پر اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، اور جس کے بارے میں یہ ضمانت پیغمبر نے لی ہے کہ حجر اسود مومنین کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، جو اس کا بوسہ دے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت کی کتابوں میں کچھ اصول وضع کیے گئے۔ وہ اصول کیا ہیں؟ افضل ترین صورت یہ ہے کہ اللہ موقع فراہم کرے تو اس پتھر کو اپنے لب لگا کر چومیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ افضل ترین صورت ہے کہ جائیے اور بالکل لب لگا کے، میں ڈر سے ادھر نہیں لگا رہا ہوں، اس میں بھی کبھی کبھی کرنٹ آتا ہے۔ کلکتہ میں ایک حادثہ ہو چکا ہے، جھنجھنا گئے تھے، گیلا ہو جاتا ہے جی، لب لگا کر چومنا یہ افضل ترین صورت ہے، اپنے ہونٹ لگا کر کے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، ممکن نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ رش زیادہ ہو، بھیڑ ہو، لوگوں کا ازدحام ہو، تو دوسری صورت فقہا نے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ علماء گواہی دیں گے، اور آپ ان سے استفسار کیا کریں، پوچھا کریں۔ دوسری صورت بتائی فقہا نے کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کے ایسے چوم لیجیے۔ افضل کیا ہے؟ لب لگا کے، ڈائریکٹ ہونٹ سے چومیے۔ ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر اس کو یوں چوم لیجیے۔ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو یہ جو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کا استعمال کیا جائے، عصا کا استعمال کیا جائے، اور اپنی اسٹک پہنچائیے، اسٹک کو، لاٹھی کو اس میں ٹچ کیجیے اور اس کو چوم لیجیے۔ اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ دور ہی سے یوں اشارہ کیجیے، چومیے اور طواف شروع کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مختلف صورتیں کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ بھئی گناہ جذب کرتا ہے، جاؤ کسی طرح دھکا مکی کرو، مارو ایک دوسرے کو، گراؤ پڑاؤ، اور کسی طرح گناہ جا کے جذب کرواؤ؟ نہیں، ایک مومن کو اذیت دینا حرام ہے، اور اس کی حرمت میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ اس لیے کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ممکن ہو موقع مل جائے چوم لو، نہ ملے یہ والی صورت، یہ بھی نہ ملے یہ والی صورت، اور یہ بھی نہ ملے
آج کی ماڈرن دنیا بہت پیچھے ہے جو فلائنگ کس کا کانسیپٹ دے رہی ہے. یہ فلائنگ کس یہی ہے نا. یہ آج کی ماڈرن دنیا بہت پیچھے ہے. ہماری شریعت کی کتابوں میں 1400 سال سے یہ فلائنگ کس کا کانسیپٹ موجود ہے. یوں ہاتھ کرو، چومو، طواف شروع کرو. یہ باتیں بتانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آ گیا نا. تو جب حضرت تشریف لائیں پروگرام کے اختتام کے بعد بہت سکون سے، اطمینان سے اگر کوشش کریں تو سب کے لیے مسافہ ممکن ہے. اگر اطمینان سے کریں تو ہلڑ بازی کریں گے تو پھر گڑبڑ ہوگی. تو پھر ایسی صورت میں میری نگاہ نے جھک جھک کے لے لیے بوسے، جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار ہوا. لیکن اذیت نہیں دینا ہے کسی کو، تکلیف نہیں پہنچانا ہے کسی کو، ہے نا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل حسنه وجماله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیر نصیر الدین شاہ نصیر کی ایک غزل کے کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں، اور اپنے مرشد کی محبت میں اور ان کی شخصیت کو پیش نظر رکھ کر سنیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. فرماتے ہیں کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا. کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا. میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا. میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا. اور وہ کسی کی جھیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی. وہ کسی کی جھیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی. کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا. کبھی ڈوبنا ابھر کر، کبھی ڈوب کر ابھرنا. اور یہ بڑا عجیب لفظ استعمال کیا اس شعر میں پیر صاحب نے کہ تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے. تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے. نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا. نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا. کب؟ جب کسی کی بات مرشد کے مقابل میں آ جائے تب. اگر مرشد کے مقابل میں آ جائے تو نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا. اور کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی. کہاں میرے دل کی حسرت، کہاں میری نارسائی. کہاں تیرے گیسوؤں کا تیرے دوش پر بکھرنا. اور موجودہ حالات پر یہ شعر کی چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن. چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن. جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا. جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا. چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن. لیکن پہلے پناہ میں آئیے. تو ہم لوگ صرف زبان سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آیا. بس یہ صرف زبانی کلامی ہے اور کچھ نہیں. گہرائیوں میں اترتے کہاں ہیں؟ موبائل میں لگے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ کی پناہ میں ہے کہ موبائل کی پناہ ہے؟ نظر ٹی وی پہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان. یہ صورتحال ہے. اگر واقعی ہم اس کی پناہ میں چلے جائیں تو پھر کون بگاڑ لے گا ہمارا کیا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ ہی پر مکمل بھروسہ کرے پھر اللہ اس کے لیے کافی. بے شک سبحان اللہ. لیکن بھروسہ کریں تو ہم بھروسہ کرتے کہاں؟ توکل کرتے کہاں اللہ پہ؟
توکل اس چیز کا نام نہیں ہے بھوک لگی ہے، جیب میں پیسے ہیں اور اس کے بعد کہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اس کا نام توکل نہیں ہے، اس کا نام بھروسہ نہیں ہے۔ توکل اور بھروسہ یہ ہے کہ بظاہر کوئی سبب موجود نہ ہو، بظاہر اسباب بالکل ختم ہو چکے ہوں، معدوم ہوں، اس کے باوجود دل مطمئن ہو کہ اللہ ہے نا، تب ہے توکل۔ اسباب موجود ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھروسہ ہے اللہ پہ، تو اللہ پر نہیں اسباب پہ ہے۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال حضرت موسیٰ کی زندگی میں۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے فرعون کے ظلم سے بچانے کی خاطر۔ حضرت موسیٰ لے کر اپنی قوم کو نکلے، پیچھے سے فرعون کو خبر لگی، وہ بھی آیا اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ آگے نکلے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، وہاں پہنچے جہاں سامنے دریا ہے، راستہ بند، آگے دریا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے، فرعون اپنے لاہو لشکر کے ساتھ پیچھا کرتا چلا آ رہا ہے۔ اب بتائیے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ آگے دریا اور پیچھے لشکر فرعون کا۔ سارے اسباب بظاہر منقطع ہو چکے ہیں کہ نہیں، ختم ہو چکے ہیں کہ نہیں، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو ڈوبیں گے اور ٹھہرتے ہیں تو دشمن پہنچ رہا ہے، اپنے پورے لاہو لشکر کے ساتھ پہنچ رہا ہے۔ ہم ہوں تو کیا ہو؟ وہی ہوا حضرت موسیٰ کی قوم کی حالت ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، موسیٰ مروا دیا ہمیں آپ نے، اس سے تو اچھے وہیں تھے تو دائیں بائیں نکل کے بھاگ بھی سکتے تھے، اب یہاں کیا ہے؟ اب کہاں جائیں؟ تو سامنے دریا اور پیچھے فرعون۔ بظاہر موت کے علاوہ کوئی دوسری راہ نظر نہیں آ رہی، دکھ نہیں رہی، لیکن ایسی سچویشن میں حضرت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ ذرا پلٹیے قرآن اور پڑھیے۔ جب ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم تو ہلاک ہوئے، ہم تو برباد ہوئے، اس پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان ربی معی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے راستہ دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سمری، عرس سمری۔ یہ ہے توکل، کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اس موقع پر حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا رب مجھے میرے ساتھ ہے، سیہدین، جو مجھے عنقریب راستہ دکھائے گا، جو عنقریب راستہ دے گا۔ اور دیا نا، حضرت موسیٰ کو حکم ہوا مارو اپنی عصا کو اسی دریا کے اندر، اور مارا اور دریا سے راستہ نمودار ہوا ہے۔ رب وہی ہے، رب نہیں بدلا ہے، نہ اس کی قدرت میں معاذ اللہ کوئی کمی آ گئی ہے۔ وہ کسی کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے، 20 سال پہلے پڑھا تھا وہ کسی اخبار میں، وہی دریائے نیل اب بھی، وہی فرعون کے لشکر، وہی دریائے نیل اب بھی، وہی فرعون کے لشکر، عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا، عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا۔ اس توکل اور اس یقین کے ساتھ مارو تو ہم کہتے ہیں اس عصا کا کمال تھا، یہ سمجھتے اس عصا کا کمال تھا۔ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا نہ ہوتا تو کیا اس معجزے کا ظہور نہ ہوتا؟ اس عصا کا کمال نہیں ہے، اس ہاتھ کا کمال ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ایک واقعہ مشہور ہے بابا صاحب کے تعلق سے، بابا فرید کے تعلق سے، جس مٹی کو چھوتے تھے تو مٹی سونا بن جاتی تھی، تو کسی کو یہ ہوا کہ چلو اس مٹی کو چھوئے ہیں، سونا بن جا رہی ہے وہ مٹی،
چل کے پوری مٹی کھود کے لے آتے ہیں، اور جس قدر ممکن ہو سکا اس نے کھودا اور رات بھر کوشش کرتا رہا، اس ہاتھ سے چھو رہا ہے، اس ہاتھ سے چھو رہا ہے، کائے کو سونا بنے، مٹی کی مٹی۔ بابا صاحب سے گیا شکایت لگانے کہ حضور کیا بات ہے، آپ نے ایک بار چھوا تو مٹی سونے میں تبدیل ہوئی، میں پوری رات چھو رہا ہوں بلکہ گوندھ رہا ہوں لیکن کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ تو بابا صاحب نے کہا مٹی لے آؤ گے، فرید کا ہاتھ کہاں سے لاؤ گے؟ کیا بات ہے، عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا۔ پھر سے شعر سنیے کہ چلے لاکھ چال دنیا، ہو زمانہ لاکھ دشمن، جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا۔ لیکن پہلے تو یہ ہے کہ پناہ میں آئیے تو صحیح۔ مقطع سن لیجئے کہ وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی، وہ کریں گے نا خدائی تو لگے گی پار کشتی، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا، ہے نصیر ورنہ مشکل تیرا پار یوں اترنا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ بہت سینسٹیو موضوع میں نے اٹھایا ہے۔ ہم اپنے لیے اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا کہ ذرا ہم اپنی صورت قرآن کی ان آیتوں کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ تاریخ کتنی ہے آج؟ بلکہ تھی، اب تو 7 ہو گئی، تھی کتنی؟ 6 دسمبر۔ اس سیاہ تاریخ کو بھولیے گا نہیں، یاد رکھیے گا۔ اور یاد کس لیے رکھیے گا؟ تاکہ اپنا محاسبہ کر سکیں، غلطی کہاں ہوئی ہم سے۔ یہ تاریخ کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، یہ حضور کی آمد سے پہلے بھی ایک ظالم و جابر یوں ہی چلا تھا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ قرآن نے اس کی گواہی دی کہ نہیں دی؟ ابرہا اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا نا کعبۃ اللہ کو گرانے کی خاطر۔ حضور کے دادا حضرت عبد المطلب جب خبر ملی تو فوج نہیں تیار کی، انہوں نے لاہو لشکر اکٹھا نہیں کیا، اللہ کے حضور روئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور قوم کو یقین دلایا کہ پریشان نہ ہونا، جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کر لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، قرآن نے شہادت دی ہے، سورت موجود ہے پوری۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا اور کیسے کیا؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ اب قرآن کی اس سورت کے تناظر میں میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا نہیں دیکھا ہم نے کہ ہمارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اور کیسے کیا؟ دونوں چیزیں، کیا کیا اور کیسے کیا۔ کیف فعل ربک، کیسے کیا، تو کیسے کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ابابیل پرندہ جو ہے اپنی چونچ میں اور اپنے دونوں چنگل میں 3 پتھر ہیں، چونچ میں ایک اور دونوں چنگلوں میں، پنجوں میں 3 پتھر لے کر نکلے ہیں پرندے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیسا میزائل تھا کہ وہ پتھر جب پرندہ گراتا تھا تو ایک تو یہ کہ کسی پتھر کا نشانہ خطا نہیں ہوا،
جو بھی گرا نشانے پہ گرا، اور جس کے سر پہ گرا ہے نا تو پورے وجود کو چیرتا ہوا نیچے سے نکلا۔ عصا موجود ہے لیکن کوئی موسیٰ نہیں دکھتا۔ وہ یقین ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایمان کا دوسرا نام یقین ہے، اور یقین ہی کا دوسرا نام ایمان ہے۔ دیکھیے دو اصطلاحات ہیں، ایک اسلام ایک ایمان۔ الگ الگ اگر ہم یہ دونوں اصطلاحات آویں تو ایک ہی معنی ہے دونوں کا، الگ الگ ہے۔ مسلمان مومن ایک ہی سمجھا جائے گا، لیکن اگر ایک جگہ آ جائے دونوں تو عربی زبان میں کہا جاتا اذا اجتمعا تفرقا، جب یہ دونوں ایک جگہ جمع ہوں گے تو پھر جدا ہو جائیں گے، معنی الگ الگ ہو جائے گا۔ اور کیسے معنی الگ الگ ہوا قرآن میں دیکھیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے حبیب، یہ اعرابی آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیں کہ تم ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہرگز ہرگز تم مومن نہیں ہوئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ ایمان نہیں لائے ہو، اسلام لے آئے ہو۔ اب کیا فرق ہوا دونوں میں؟ دیکھیے ایمان نام ہے یقین کا، اور اسلام نام ہے زبان سے اظہار کا۔ زبان سے اگر کوئی کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مومن ہے یا نہیں؟ مسلم ہے؟ زبان سے کہہ دے تو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ پیغمبر سے جب حدیث جبریل یاد ہے، علماء سے پوچھئے، حضرت جبریل نے دو الگ الگ سوال کیے ہیں، یا رسول اللہ، اور بھی سوالات ہیں لیکن چونکہ یہاں دو سمجھا رہا ہوں اس لیے اس دو پہ آ رہا ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک سوال یہ تھا، تو اس کے جواب میں رسول اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہیں؟ اب پانی پیبو، پانی پیبو کہا، ایمان مفصل یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو ایمان مفصل؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری ہو اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یہ ہے ایمان مفصل۔ تو جب حضرت جبریل نے حضور سے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، تو حضور نے یہی چیزیں بتائی، ان چیزوں پہ ایمان لانا، یہ ہے ایمان۔ اور اگلا سوال کیا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو صرف اعلان سے کوئی مومن ہو جائے گا؟ بولیے، مسلم ہو جائے گا۔ دیکھیے نا قرآن میں پھر ایک جگہ ہے، یاد آ جا رہی ہے آیت تو اس لیے عرض کر دوں آپ کو،
اذا سورہ منافقون کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے حبیب، یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ منافق آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن باوجود اس کے اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ صرف زبان کی حد تک ہے، یہ باتیں ان کے دل میں نہیں اتری ہیں۔ پتہ کیا چلا منافق کون ہوا؟ ہر وہ شخص منافق ہے جس کی زبان سے اس کا دل مطابقت نہیں کر رہا ہو، جس کی بھی زبان و دل میں مطابقت نہ ہو وہ منافق ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں؟ پھر آئیے پلٹ کے اسی آیت پر، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ خالی کہہ دو گے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو مسلمان، اتنا کہہ دینے سے ہو جائے گا؟ یہی تو ہے نا آیت، اور کیا ہے قرآن کی آیت؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، انہیں کسی معیار سے گزارا نہیں جائے گا، انہیں کسی کسوٹی پہ چڑھایا نہیں جائے گا۔ صرف کہہ دینا ہی کافی تھا تو معرکہ بدر و حنین و احد بپا ہی نہ ہوتا۔ صرف کہہ دینا ہی کافی تھا تو صحابہ کی کھالیں نہ کھینچی جاتی۔ صرف کہہ دینا ہی کافی تھا تو دہکتے ہوئے انگاروں پہ کسی صحابی کو لٹایا نہ جاتا۔ صرف کہہ دینا کافی تھا؟ نہیں، آزمایا گیا ہے، کسوٹی پہ چڑھایا گیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ ہم پہلے نہیں ہیں جنہیں آزمایا جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے والوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے۔ ہر زمانے کا انسان جب اسے آزمائش میں ڈالا جائے تو وہ یہ ذہن نشین کر لے کہ میں پہلا نہیں ہوں جسے آزمایا جا رہا ہے، ہم سے پہلے کے لوگوں کو بھی اس کسوٹی پہ چڑھایا گیا، انہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ دو ٹوک اللہ نے واضح کر دیا، بالکل دو چار کی طرح حقیقت کھول دی اللہ نے۔ کیا ہے آزمائش کا مقصد؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان والے ہیں، یہ دعویٰ ہے، اور دعویٰ بلا دلیل تو دنیا کی عدالت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، تو اللہ کی عدالت میں کیسے ایکسیپٹ کر لیا جائے؟ دعویٰ بلا دلیل دنیا کی عدالت میں مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو اللہ کی عدالت میں جو دلوں کے بھید جانتا ہے، علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید سے واقف ہے، وہ دلوں کے احوال سے باخبر ہے، وہ اس کی بارگاہ میں دعویٰ بلا دلیل ایکسیپٹیبل کیسے ہو جائے گا؟ یہ تصور کیسے کر لیا ہم نے؟ یہ دعویٰ ہے کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہیں، اس دعوے کے پیچھے دلیل دینا ہوگا، اور اسی دلیل کے طور پہ آزمایا جائے گا تاکہ اللہ جان لے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ کون اپنے دعوے ایمانی میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون مکار ہے، کون فریبی ہے، کون دغاباز ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے۔ لیکن دونوں پہلو سمجھیے آپ، آزمائش میں ڈالا جائے گا، تو آزمائش میں ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے بلا،
اور ایک ہے ابتلا. ایک ہے بلا اور ایک ہے ابتلا. ایک کا مطلب ہے مصیبت اور ایک کا مطلب ہے آزمائش، امتحان. اللہ ان بندوں پہ جن سے وہ پیار فرماتا ہے مصیبت نہیں آزمائش ڈالتا ہے. کبھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ مصیبت ہے رب کی طرف سے، نہیں، یہ آزمائش ہے. اور اللہ کس لیے امتحان لینا چاہتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کوئی بچہ امتحان میں بیٹھے گا، مثال کے طور پہ آپ کا بچہ 9ویں کلاس میں ہے، 9ویں کلاس میں ہے یا 10ویں، چلیے 10ویں سے بورڈ ہوتا ہے نا، 10ویں سے بورڈ ہے، میٹرک 10ویں میں ہے. وہ بہت قابل ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت کا مالک ہے وہ، لیکن ایگزام ہی میں نہ بیٹھے تو اگلے درجے میں اسے ترقی ملے گی؟ بولیے. اگر وہ ایگزام میں بیٹھے ہی نہیں، آزمائش سے اور امتحان سے اپنے آپ کو گزارے ہی نہیں، اور کسی کالج میں آ کر کے 11th میں ایڈمیشن لینے کے لیے اپلیکیشن دے، تو کالج والے پوچھیں گے نا کہ 10ویں کے امتحان میں بیٹھے اس کا ذرا ریزلٹ کارڈ تو دکھاؤ، پوچھیں گے کہ نہیں؟ اور پوچھے تو کہیں کہ کارڈ چھوڑیے، ریزلٹ فزلٹ چھوڑیے، آپ ہم سے پوچھیے نا کیا پوچھنا ہے، 11ویں کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں، مانا جائے گا؟ نہیں. پتا کیا چلا؟ امتحان ہی وہ ذریعہ ہے جو انسان کو ایک درجہ آگے بڑھاتا ہے. جسے امتحان میں ڈالا ہی نہ جائے وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ امتحان آئے تو ہم لوگوں کی نیند اڑ جاتی تھی کہ نہیں؟ ہم لوگ اشرفیہ میں پڑھے تو اشرفیہ کا ایک ماحول تھا کہ امتحان سے قبل مہینہ 1.5 مہینہ تو محسوس ہوتا تھا کہ اشرفیہ میں انسان نہیں، جنات رہتے ہیں. رات کے کسی کونے میں اٹھ جائیے. اور جس زمانے میں میرا داخلہ ہوا تھا اس زمانے میں بجلی کی سہولت بہت کم تھی، وہ جنریٹر چلتا تھا، وہ بھی ایک مخصوص ٹائم کے لیے، اور پھر مخصوص ٹائم پہ بند کر دیا جائے. باوجود اس کے رات کے کسی کونے میں اٹھ جائیے اور چاروں طرف نظر ڈالیے، آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی لالٹین، کوئی لیمپ جلتا ہوا مل ہی جائے. اچھا، امتحان قریب آیا تو راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ امتحان سر پہ ہے، امتحان دینا ہے، امتحان سر پہ ہے، امتحان دینا ہے. وہی مصباحی صاحب لسٹ نکال دیں کہ فلاں ممنوع ہو گیا ہے، امتحان سے روک دیا گیا، تو سکون ملتا تھا؟ یہ اچھا ہوا یار، امتحان کا ٹینشن نکلا. سکون ملتا تھا؟ نہیں. کیوں؟ امتحان سے روک دیا گیا تو اگلے درجے میں ترقی کیسے ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں یہ مہینہ 2 مہینہ کی مصیبتیں قبول ہیں، یہ تکلیفیں قبول ہیں، یہ آزمائش قبول ہے، تاکہ اسی آزمائش سے گزار کر اپنے آپ کو ایک درجہ آگے بڑھا سکوں گا. اگر آزمائش میں ڈالا ہی نہیں جائے گا تو ترقی کہاں سے ملے گی؟ اللہ رب العزت ان بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ پیار فرماتا ہے، اور اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میرا یہ بندہ ایمان کے اعتبار سے ایک درجہ اور اوپر جائے. مقصد یہ ہے جس کو ایک شعر میں کہا گیا بڑے نرالے انداز میں، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. عقاب ایک پرندہ ہے جو آسمان کی بلندی پہ اڑتا ہے، ایگل. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. تم دیے باد مخالف، تندی کے معنی تیزی، باد کے معنی ہوا، مخالف کے معنی اپوزٹ سائڈ. آپ ادھر سے پیدل سے مثال نہیں سمجھ میں آئے گی. سائیکل چلا ہے نا، میں نے بھی چلائی ہے سائیکل، آپ بھی چلائے ہوں گے. سائیکل ادھر سے آپ چلا رہے ہوں اور ادھر سے تیز ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے سائیکل چلانے میں؟ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پیڈل مارنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے اس وقت، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی عقاب کے ساتھ ہوتا ہے.
جب وہ عقاب آسمان کی بلندیوں پہ اڑ رہا ہوتا ہے تو ہوا کے تیز جھونکے اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو عقاب کیا کرتا ہے؟ نیچے آتا ہے؟ نہیں، وہ اوپر جاتا ہے، وہ اور اوپر جاتا ہے، اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جاتا ہے کہ ہوا کی رینج نیچے رہ جاتی ہے اور عقاب اوپر نکل جاتا ہے۔ وہ جو ہوا کی لیر ہے وہ نیچے رہ گئی، وہ یہاں تھپیڑے مار رہی ہے، یہاں ٹکرا رہی ہے، اور ایگل یہاں اڑ رہا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اے عقاب جو اپوزٹ سائڈ سے ہوا چل رہی ہے اس سے گھبراؤ نہیں، اس ہوا کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ رب العزت اپنے پیار کرنے والے بندوں پہ جو آزمائشیں ڈالتا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ آزمائش تجھے اونچا اٹھانے کے لیے آئی ہے، اور اللہ تمہیں رفعت عطا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہیں بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن اونچا اٹھیں تب۔ ایگل تو اوپر اٹھ جاتا ہے نا، اس ہوا کی رینج سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ الٹا چل رہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہوا کے سمت پہ چھوڑ دیے اپنے آپ کو، بہہ رہے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ، ارے جو کر سکتے ہو وہ کرو نا۔ اچھا، ایک اور المیہ ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں، اور جو نہیں کر سکتے ہیں اس پہ چنتھن منتھن کر رہے ہیں۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، جو نہیں کر سکتے ہیں اس پہ غور و فکر ہو رہا ہے، میٹنگیں کی جا رہی ہیں، قائدین کو کوسا جا رہا۔ کیا کر لیں گے قائدین؟ صبح سے شام تک قائدین مر گئے ہیں، فلاں مر گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ کبھی رات کی تنہائی میں آنسو بہے اللہ کی بارگاہ میں؟ اسے کرنے میں کس نے روکا ہے؟ کبھی رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہوا؟ پروردگار ہم گناہگار و خطا کار، کوئی غلطی تو ہوئی ہے ہم سے جو تیری رحمت روٹھی ہے، کوئی خطا تو ہوئی ہم سے جو تیری رحمت روٹھی ہے، یہ توفیق نہیں ملی ہمیں۔ لیکن وہ کیا ہے، کسی کا شعر کی یعنی اپنی غلطیوں کو، شعر بھول رہا ہوں پہلا مصرع، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنے حصے کا کام کیجئے نا، جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے۔ اور کیا کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو کرنے کا کام ہے وہ ہے اپنا محاسبہ، اور پہلا محاسبہ یہ کہ ایمان ہی میں تو کمی نہیں آ گئی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان ہی میں کمی آ گئی ہے، ایمان جس کا نام ہے وہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ وہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ ہم لوگوں کا کیا ہے؟ وہ کیا ایک شعر ہے کسی کا مزاحیہ، مومن ہیں مسلمان ہیں اعمال سپاچٹ، مومن ہیں مسلمان ہیں اعمال سپاچٹ، 80 برس کے ہو گئے اور گال سپاچٹ۔ واہ 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 واہ، مقرر کہیے اس کو دوبارہ۔ مومن ہیں مسلمان ہیں اعمال سپاچٹ، 80 برس کے ہو گئے اور گال سپاچٹ۔ یعنی گالوں کی جو اسکن ہے اس میں جھریاں پڑ گئی ہیں، استرا بھی نہیں چلتا ہے، تو نوا سے بولتے ہیں ذرا کھینچ کے الٹا چلا دو۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب کیا ہوگا؟ الٹا ہی چلا دے، چک نہیں ہو جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ مجھے یہ بتاؤ، کچھ ہوگا؟ ایمانداری سے اپنا محاسبہ کرے، کچھ کر سکتے ہیں ہاں؟ لیکن باوجود اس کے ابھی بھی حالت وہی ہے، محاسبے کی توفیق نہیں ہے ہمیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید، اور جانتے ہیں کتنے جلیل القدر صحابی ہیں یہ؟ اس اینگل سے آپ دیکھیں تو 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں حضرت زید تنہا ایسے صحابی ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوا ہے، باقی کسی صحابی کا
بائی نیم قرآن میں ذکر نہیں ہوا ہے اس اینگل سے. ورنہ عظمتیں دوسرے صحابہ کی ہے. جناب صدیق اکبر ہے ختم صنم تم پر اعجاز مسیحائی، خوبی و شمائل میں حقا کہ تو یکتائی، وہ بات اپنی جگہ ہے. لیکن اس اینگل سے آپ دیکھیے، یہ تنہا ایسے صحابی ہیں جن کا نام کے ساتھ قرآن میں تذکرہ ہوا. رسول اللہ گزر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، سامنے سے حضرت زید آ رہے ہیں اور حضور پوچھ دیتے ہیں کیف اصبحت یا زید، زید صبح کیسی ہوئی تمہاری؟ کیا پوچھا؟ صبح کیسی ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا، عرض کیا اصبحت مؤمنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حالت ایمان میں صبح کی میں نے، مومن رہا، اس حالت میں میری صبح ہوئی. حضور نے شاباشی نہیں دی، مبارکبادی نہیں دی کہ بہت اچھے، میری صحبت میں رہنے والے کا یہی طرز عمل ہونا چاہیے. نہیں، حضور کیا کہتے ہیں؟ فانظر ماذا تقول، سوچ لو کہ کیا کہہ رہے ہو. تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، زید کی حالت ایمان میں ہم نے صبح کی ہے، سوچ لو. اس جملے کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا تمہیں. یہ ایک دعویٰ ہے، اس کے پیچھے دلیل دینی پڑے گی تمہیں. دلیل دے پاؤ گے کہ حالت ایمان میں ہم نے صبح کی ہے. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ دعویٰ ہم ایسا ہے کہ اللہ کی پناہ، یعنی ہمارے دعوے سن لیں تو عشرہ مبشرہ شرما جائیں. میں دیگر صحابہ کی بات نہیں کرتا، عشرہ مبشرہ شرما جائیں. حضرت عمر سے پوچھئے ایمان کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں، دونوں پہلو ہے ان کے اس جواب میں. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے 1000 لوگوں کے بارے میں یہ اعلان ہو جائے کہ ان 1000 میں 999 جنتی ہیں اور 1 جہنمی ہے، ان 1000 میں 999 جنتی ہیں اور 1 جہنمی ہے، تو عمر ابن خطاب جیسا شخص جس کے بارے میں رسول نے کہا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں کانپ اٹھوں گا کہ وہ 1 جہنمی میں ہی تو نہیں ہوں، میرے وجود میں لرزہ طاری ہو جائے گا. اور آگے فرماتے ہیں اور اگر اس کے برعکس اعلان ہو جائے کہ 1000 میں 999 جہنمی ہیں، 1 ہی جنتی ہے، تب بھی میں اللہ کی رحمت سے امید لگائے رہوں گا کہ وہ 1 میں ہی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. ایسا ایمان ہو تب بات ہے. یہ بیلنس ہونا چاہیے. مجھے معاف کیجئے گا اگر اسٹیج پر ہوں گے ہمارے، میں نہ ان کو شعراء کہوں گا نہ نعت خواں کہوں گا، اسٹیجی گویے، گویوں کی انٹری نہیں ہے. ہاں مجھے معاف کر دیں گے، میرا یہ مزاج نہیں، میں مزاج کے خلاف بول رہا ہوں. انہوں نے اتنی جنت بانٹی، اتنی جنت بانٹی، اتنی جنت بانٹی کہ لوگوں کی جیب میں پیسہ ہو نہ ہو جنت لے کے ضرور گھوم رہے ہیں. وہ جیب میں پیسہ ہو نہ ہو ان کے پاس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنت جیب میں اس لیے لے کے گھوم رہے ہیں کہ خود تو ہیں ہی، دوسروں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں. چاہیے کیا؟ دوں نکال کے ہے جنت. یہ لو جنت. ماشاء اللہ، تشریف لائیں. یہ دیکھیے حضرت مولانا جرار صاحب بھی تشریف لے آئے، تشریف رکھیں. یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے؟ عمر ابن خطاب جیسا شخص یہ کہہ رہا ہے. اب آئیے دوسری آیت. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. بظاہر یہ کچھ عجیب نہیں لگا. ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ رسول پر ایمان لائے، وہی تو ایمان والا ہے. تو اللہ نے تو ایک اعتبار سے دیکھیے تو پہلے سند دے دی یہ کہہ کر کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مطلب وہی جو اللہ اور رسول پہ ایمان لا چکے، اور اس کے بعد کہتا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. تو بظاہر دیکھیے تو بات کچھ عجیب سی ہے، لیکن ذرا اس کی حقیقت میں اتریے، گہرائی میں اتریے. کیا مطلب اس کا ہے؟ اے وہ لوگ جو زبانی کلامی ایمان لائے ہو،
یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو زبانی کلامی ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، بے شک سبحان اللہ، دل کی گہرائی سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اور اس ایمان کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ میں نے ایمان مفصل میں آپ کو 6-7 چیزیں گنائی ہیں: اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، تقدیر، بعث بعد الموت، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کو اگر شارٹ کر دیں تو 3 ایمان، لٹمس ٹیسٹ۔ جیسے تھرمامیٹر سے بخار ناپ لیتے ہیں نا، ناپ لیجئے اس سے ایمان۔ سب سے پہلا ایمان، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اصولی اعتبار سے سب سے اہم ایمان اللہ پر ایمان۔ اگر یہ بھی کہہ دوں جملہ تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہے تو سب ہے، یہ ہے تو سب ہے۔ کہیے کہ اللہ پر ایمان ہی سب کیسے ہو جائے گا؟ تو سنیے نا، قرآن کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس اقرار پہ جم گئے، پھر اس اقرار پہ ڈٹ گئے، استقامت انہیں حاصل ہو گئی۔ یہ استقامت لفظ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے سننے میں، لیکن اس کی گہرائی میں اتریے تو اس استقامت میں قیامت چھپی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ استقامت معمولی چیز نہیں ہے۔ جنہوں نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر جم گئے، تو کیا ہوگا؟ انعام کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پہ فرشتے اتریں گے، سبحان اللہ، فرشتے اتریں گے ایسے لوگوں پر، اور کیا کہیں گے آ کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کسی کا خوف کرو اور نہ کسی چیز کا حزن و ملال کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں دیکھیں ایک ہی ایمان کا ذکر ہے نا، اللہ ہمارا رب ہے، اسی میں سب ہے۔ وہ تو مسجع ہو گیا، اللہ ہمارا رب ہے، اسی میں سب ہے۔ حضرت بلال کو دیکھیں، نمو بھول گیا، مالک کون تھا ان کا؟ امیہ ابن خلف۔ کیا کرتا تھا وہ مردود؟ غلام تھے حضرت بلال ان کے، ایمان لے آئے، ستانے کے لیے گردن میں رسی ڈال کر، جانوروں کے ساتھ بھی یہ سلوک روا نہیں رکھا جاتا، ان کی گردن میں رسی ڈال کر اوباش لونڈوں کو اور چھوکروں کو پکڑا دیتا، اور وہ مکے کی تپتی ہوئی اور سنگلاخ اور ریتیلی زمین پر اور پتھریلی زمین پر حضرت بلال کو جانوروں کی طرح گھسیٹتے تھے، ننگی پیٹھ، جسم پہ سوائے ستر عورت کے کوئی اور کپڑا نہیں، اور اس تپتی ہوئی زمین پر گردن میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہے۔ استقامت کی اعلیٰ ترین مثال ہے یہ کہ اس وقت بھی زبان سے بلال کے ایک ہی کلمہ ہے، احد احد، جسے مان لیا تو مان لیا، مان لیا تو مان لیا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی ہے۔ یہ ہے استقامت۔ ایک صحابی ہیں جن کے ایک پیر کو مشرکین نے ایک اونٹ میں یا ہاتھی میں باندھا، اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ یا ہاتھی میں باندھا، اور آخری بار وارننگ دی، پلٹتے ہو کہ نہیں اپنی توحید سے، باز آتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ دونوں جانوروں کو دو سمت دوڑا دیا، چر گیا نا جسم بیچ سے، خون کے فوارے ابل پڑے، لیکن آپ کی زبان مبارک سے جو آخری کلمہ ادا ہوا ہے وہ کیا تھا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے استقامت۔ یا رسول اللہ،
یہ ہے استقامت. اگر یہ حاصل ہو تب ہے ایمان باللہ، ورنہ کیا ہے یہ سب. وہ جو اقبال نے کہا نا